الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وقال كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ محترم دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان وہ چیز ہے جس پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں، جو بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، جو بچوں کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو بچوں سے علیحدہ کر دیتی ہے، جو سچے دوستوں کے درمیان غم کا پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے، جو سمندروں کے موجوں میں بھی آ جاتی ہے اور جنگلوں کے سناٹے میں بھی، جو کوٹھی بنگلے اور مضبوط قلعوں میں بھی آ جاتی ہے اور آسمان میں اڑتے ہوئے راکٹ اور جہازوں میں بھی۔ نہ اس کی پکڑ سے بڑے بڑے منصب اور عہدے والے محفوظ ہیں اور نہ ہی امیر اور دولت مند۔ رات کے اندھیرے دن کے اجالے اس کے لیے برابر ہے، نہ اسے چاند جیسے حسین اور خوبصورت چہروں پر ترس آتا ہے اور نہ ہی دارا سکندر اور رستم جیسے پہلوانوں کی طاقت سے خوف کھاتی ہے۔ عالم ہو یا جاہل، مسلم ہو یا کافر، وہ سب کے طاق میں رہتی ہے۔ بڑے بڑے سائنسداں، ڈاکٹروں اور ماہرین فن پر اس کی نظر ہے۔ نہ جانے کتنے گھروں کو اس نے اجاڑا اور برباد کیا، نہ معلوم کتنے پلان اور منصوبے اس کے سامنے فیل ہو گئے۔ بڑے بڑے سورما کو اس نے ٹھکانے لگا دیا۔ نمرود کی بادشاہ، قارون کی دولت، فرعون کا تکبر اس نے خاک میں ملا دیا۔ موسیٰ جیسے کلیم اور ایوب جیسے صابر کو اس نے نہیں چھوڑا۔ ابراہیم جیسے خلیل اللہ، اسماعیل جیسے ذبیح اللہ کو اس نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ حاضر ہوئی۔ جی ہاں، یہی وہ چیز ہے جسے ہم اب موت کہتے ہیں۔ کسی نے سچ فرمایا ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، جو آتا ہے سو جاتا ہے۔ یہ دنیا دار فانی ہے، جو آتا ہے سو جاتا ہے، نہ اس میں انبیاء ٹھہرے نہ اولیاء ٹھہرے۔ محترم دوستو، موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کوئی زمین میں ہے فنا ہونے والا ہے۔ نیز فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نیز فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ضرور بھی ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ نیز فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو ضرور پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ رات دن کا ہمارا تجربہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے انسان آئے مگر سب چل بسے، بہت سے امیر آئے بہت سے غریب آئے سب چل بسے، بہت سے بادشاہ آئے بہت سے وزیر آئے سب چل بسے، بہت سے امام آئے بہت سے مبلغ آئے سب چل بسے، بہت سے لکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی آئے سب چل بسے۔ یوسف علیہ السلام جیسے حسین اور اسماعیل علیہ السلام جیسے فرما بردار بھی دنیا میں نہ رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے فاتح اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صدیق بھی دنیا میں نہ رہے۔ الغرض اس دنیا میں جو بھی آیا باقی نہ رہا۔ میرے بھائیوں، موت کی تیاری کرے، کیونکہ دنیا ہمارے لیے مستقل نہیں بلکہ مسافر خانہ ہے۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ارے انسان ذرا سوچ اور موت کی تیاری کر، ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینے اس ہفتے مرنے والوں میں تیرا نام لکھا جا چکا ہو سکتا ہے تیرے زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے تیرے
والی کوئی بازار میں آ چکی ہو سکتا ہے جس سواری پر تو سوار ہے وہ حادثے کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے موت تیرے چوکھٹ پر آ پہنچی ہو. جی ہاں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کسی نے سچ فرمایا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. مگر انسان تو موت سے بے خبر ہے، تیری زندگی مختصر ہے، مگر تیرے پلان اور منصوبے اتنے لمبے ہیں کہ عمر نوح بھی مل جائے تو پورے نہ ہو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان بغیر کسی نیک عمل کے قبر میں جا رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب ڈوبنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں. قبرستان میں ایک جگہ الگ بیٹھ کر سوچنے لگتے ہیں. کہا جاتا ہے یا امیر المؤمنین الگ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے قبر نے آواز دی ہے، وہ کہتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. میں نے اس سے کہا بتائیے، وہ کہتی ہے میں آنے والے کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، کندھوں کو بازو سے الگ کر دیتی ہوں. یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگتے ہیں. جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں، اے قبر کیا تجھے معلوم ہے کسی پاک ذات اور بڑی ہستی کو ہم تیرے پاس لے کر آئے ہیں، سید الانبیاء کی بیٹی ہے، شیر خدا حضرت علی کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں ہے، یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. خبر کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی. جواب آتا ہے یا ابو ذر میرے یہاں حسن و حسن نہیں دیکھا جاتا بلکہ اعمال دیکھے جاتے ہیں. کسی نے سچ فرمایا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.